بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي من بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ قابل قدر علماء کرام، عزیز طلبہ، یہ میری خوش قسمتی ہے اور سعادت ہے کہ آج میں اس مبارک تقریب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شریک ہو رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی مجلس جو ختم نبوت کی طرف اس کی نسبت ہے، یہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ تو میں حضرت مولانا طیب صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب، دیگر اساتذہ کرام، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک مجلس میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالی ان حضرات کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اور یہ ادارہ جو ہمارے ایک مخلص دوست حضرت مولانا عثمانی صاحب رحمہ اللہ رحمتا واسعہ جامعہ فاروقیہ میں ایک کافی عرصہ ہم ساتھ رہے اور وہاں سے ہمارا تعارف رہا، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو ہمت دی تھی، یہ مدرسہ ان کے اخلاص اور ان کے محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے علاقوں میں کام کرنا، ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ بڑے مخلص انسان تھے اور انتہائی محنت والے انسان تھے، اس لیے
ان کے آج آثار ہے، یہ ان کی برکات ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، عن صدقۃ جاریۃ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به۔ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان کے جتنے اعمال تھے، سب کا جو عمل تھا، اس کے جو نیکی اور ثمرات تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی عمل کا اجر و ثواب مرنے کے بعد نہیں ملتا، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، جیسے یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسجد ماشاءاللہ آباد ہے، اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اس میں نمازیں بھی ہو رہی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے۔ یہ جتنے اس مسجد میں نیک اعمال ہو رہے ہیں، قیامت تک یہ مسجد آباد رہے گی۔ تو جیسے نماز پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو اور ذکر و اذکار کرنے والوں کو جیسا اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس کے برابر اس شخص کو ملے گا جس نے یہ مسجد بنائی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ مدرسہ بنایا ہے۔ جتنے حافظ یہاں تیار ہوں گے، جتنے علماء یہاں تیار ہوں گے اور جو قیامت تک دین کی خدمت کریں گے، جو اجر و ثواب ان کو ملے گا، اس کے برابر بانی کو ملے گا جو اس نے بنایا ہے۔ اور ان کے ساتھ جتنے مسلمان اس کار خیر میں شریک تھے، ان سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو ماشاءاللہ حضرت کما کے چلے گئے، یہ بہت بڑی کمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کام میں بنیاد اخلاص ہے، کہ ہمارا یہ عمل اور ہمارا یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، اس کا اجر و ثواب قیامت تک ملتا ہے۔ دوسرا عمل او ولد صالح يدعو له، کہ آدمی آپ نے بچوں پہ محنت کرے، ان کو عالم بنائے، ان کو حافظ بنائے، ان کو قاری بنائے، ان کو نمازی بنائے، ان کو دیندار بنائے۔ دنیا سے وہ چلا گیا، لیکن ماشاءاللہ مولانا طیب صاحب جیسے نیک اور صالح عالم دین یہ باقی ہے۔ یہ اس مدرسے کی جو آبیاری فرماتے ہیں، جو باغ انہوں نے لگایا تھا، اس باغ کے آبیاری فرماتے ہیں، مزید اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ ایسے نیک اولاد کے جو اعمال ہے، یہ اولاد گویا اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کے تمام ان نیک اعمال کا اجر اور ثواب ان کے والد، یہ ان کو پورا کے پورا ملتا ہے، والدین کو پورا کے پورا ملتا ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت مدرسہ بھی بنا کے چلے گئے، مسجد بھی، اور نیک اور صالح اولاد بھی۔ اور تیسرا عمل او علم ينتفع به، ان کے کتنے سارے شاگرد ہیں، نورانی قاعدہ انہوں نے شروع کیا یہاں، اس زمانے کے شاگرد یہاں موجود ہے۔ اور ماشاءاللہ کتنے سارے علماء جو ان سے پڑھ کر اب دین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ یہ قیامت تک ہوتا ہے۔ تو علم ينتفع به یہ تیسرا عمل ہے۔ اس لیے ان کی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ تینوں کام چھوڑ کے گئے، مدرسہ اور مسجد، نیک اور صالح اولاد، اور آپ نے ایسے اہل علم جو ان کے شاگرد ہیں۔ یہ کام ایسا ہے جو اب قبر میں کام آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا ان سے ایک پرانا تعلق تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو قائم رکھا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارا یہ تعلق باقی رہے گا۔ آپ حضرات، جن حضرات نے تقریری مقابلہ میں حصہ لیا ہے، میرے خیال میں وہ سب کامیاب ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر دو لفظ کہنا بڑی جرأت کی بات ہے۔ جتنے ساتھیوں نے حصہ لیا ہے وہ سب کے سب کامیاب ہے۔ باقی یہ کہ یہ حضرات جو منصف ہیں، یہ ان کے پھر ظاہر ہے کہ جو ان کے سامنے ان حضرات میں سے جن کے تقریر مواد کے اعتبار سے، اس سے کہ خطیب اور مقرر سب سے پہلے بنیادی چیز کہ وہ مواد، قرآن کے آیات اور اپنے موضوع سے متعلق احادیث اور اس قسم کے کچھ واقعات، قصص، اور اسی کی مناسبت سے جیسے یہ نثر ہے تو نظم میں بھی کچھ اگر ایسے اپنے موضوع سے متعلق پیش کرے، یہ مواد ہے۔ اور ساتھ اس کے مواد کے جو بیان کا انداز ہے، انداز بیان، اس کی اپنے بلاغت، اپنے فصاحت، ہر آدمی کے الگ الگ ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے جس کو جس طریقے سے بلاغت اور فصاحت دی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ لیکن آدمی کوشش کرے تلفظ صحیح ہو، کلمات صحیح ہو، اور نقل قرآن کریم کے آیات اور احادیث بالکل جو آپ سنانا چاہتے ہیں آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات کی یہ محنت بہت بڑی محنت ہے۔ دیکھو، یہ تو آپ ہمارے دینی مدارس میں یہ تعلیم اور تربیت دونوں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمیں سب نے یہ ترغیب دی ہے۔ ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے تو ہم انجمن باقاعدہ خود چلاتے تھے، اور ظہر کے نماز کے بعد جمعرات کے دن ظہر سے لے کر مغرب تک ہم یہی مجالس جو اس میں مختلف عنوانات سے علماء تقریر کرتے تھے، یہ ایک موقع ہوتا ہے۔ آپ کو عوام صرف اس وقت پہچانیں گی جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر دو الفاظ کہیں۔ ایسے علماء، میرے اساتذہ میں ایسے استاد مجھے معلوم ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں سلم پڑھاتے تھے، ان کو زبانی سلم یاد تھا، اور سلم پہ مختلف تقاریر ہوتے ہیں، وہ سب ان کو زبانی یاد ہے۔ بیضاوی اور مشکل سے مشکل کتابیں ایسے پڑھاتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے، دارالعلوم دیوبند کی فاضل تھے، لیکن انہوں نے ایسے ہی اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کوئی تقریر سیکھی نہیں تھی، تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ مدرسے میں سخت ضرورت ہو گئی کہ تمام اساتذہ طلباء کو تقریر کرے، تو محترم صاحب نے ان کو بھی کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ تقریر کریں گے۔ ہمارے وہ استاد جو تمام اساتذہ میں سب سے بہترین قابل استاد، وہ کھڑے ہو گئے اور ایسے پاؤں ایسے ہل رہی ہے، ہم ڈرتے رہے کہ گر نہ جائے۔ کہا طلباء کرام، میں نے اپنے پاؤں سے خواست کیا تو تھوڑا سا مجھے ٹھہراؤ، میں طلباء سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ بس 2-3 باتیں کر کے بیٹھ گیا۔ جی اصل اور بعض ایسے ہیں جن کو علم سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ترین تقریر کرتے ہیں۔ تو اس لیے طلباء کے لیے تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھیوں نے، ختم نبوت کے ساتھیوں نے، دینی مدارس نے ان کو یہ موقع دیا کہ بھئی یہ آپ کے لیے سیکھنا ہے، آپ سیکھیں، آپ محنت کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ کل آپ اسی میدان میں نکلیں گے اور آپ اسی میدان کے شاہسوار ہوں گے، آپ مستقبل کے خطیب ہوں گے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ اس لیے
جتنے بھی جن حضرات نے تقریر کی ہے ماشاءاللہ وہ سب کے سب میرے نظر میں کامیاب ہے۔ آئندہ کے لیے آپ حضرات کو اپنے تقریر میں نیت اللہ کی رضا کی کرے، یہ نہ ہو کہ آپ کوئی مشہور خطیب بن جائے، آپ کی شہرت ہو جائے، لوگ آپ کو پہچانے۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کی رضا کی نیت کرے، دین کی خدمت کی نیت کرے، اور ہر کام میں اتباع سنت، جیسے پیغمبر علیہ السلام واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، جیسے صحابہ واعظ اور نصیحت فرماتے تھے، یہ سنت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بڑھ کر بہترین نمونہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ ہم ہر کام پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کریں۔ تو خطبہ حضرات اگر وہ اپنے تقریر کو، اپنے بیان کو وہ سنت کے مطابق کرے اور اسی کو سامنے رکھے تو ماشاءاللہ اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنائے، بس یہ خطیب ہے۔ اور تیسری بات کہ ہم جو کچھ دوسروں کو سناتے ہیں ہم زیادہ قریب ہے کہ ہم ان باتوں پہ خود عمل کریں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ دوسروں کو سنانا یہ سب سے پہلے آپ کو سنانا ہوتا ہے کہ میں جو دوسروں کو سناتا ہوں اس پہ خود میرا عمل ہے۔ وہ بات مؤثر ہے جو بات دل سے نکلے گی، اخلاص کے بنیاد پہ نکلے گی اور عمل کی نیت سے نکلے گی، وہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے سنت کے خلاف بات کریں گے تو اس کا اثر وقتی طور پہ تو لوگ خوب نعرہ کریں گے، لیکن اس کا اثر دلوں پہ نہیں ہوگا۔ دلوں پہ اثر اس وقت ہوگا جب آپ کی بات دل سے نکلے اور اس نیت سے نکلے کہ سننے والے عمل کریں اور آپ خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسے آپ ہمارے سلف صالحین اور بزرگوں کو دیکھ لے، یہ دین ان کے ذریعے سے دنیا کو جو پہنچا ہے یہ ان کے عمل کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ آپ ختم نبوت کے مسئلے کو لے لے، یہ کتنا بڑا مشکل مسئلہ تھا، اور کب سے ہمارے اکابر یہاں ہندوستان اور پاکستان میں قادیانیت کا پیچھا کر رہے تھے اور اس فتنے کو دبانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے اب آپ نے سنا یہ ہمارے تمام اکابر نے اس کا پیچھا کیا ہے، سب مخلص لوگ تھے، لیکن جب اس جماعت نے حضرت مولانا محدث العصر میرے شیخ اور استاذ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کو امیر بنایا، حضرت اتنے مخلص انسان تھے کہ میں آپ کو ان کے اخلاص کے بارے میں بتا نہیں سکتا کہ وہ اخلاص کے ایک بہت بڑے پہاڑ تھے۔ وہ دکھاوے اور شہرت سے اتنے دور تھے کہ کبھی آپ نے اس جامعہ میں، اس مدرسے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس میں مقصود دکھاوا ہو، شہرت ہو کہ ہمارا کوئی مدرسہ ہے، ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے ان کے اخلاص کے برکت سے، حالانکہ وہ تقریر اور خطابت سے ان کا تعلق نہیں تھا، جیسے بقیہ حضرات بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے مقرر، یہ ایک مصنف اور مؤلف اور محقق عالم دین تھے، لیکن پھر جب یہ ذمہ داری سر پہ آ گئی پورے پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا،
اور اس وقت تحریک ایسے چلی تھی کہ ہم دیہات میں پڑھتے تھے. اس تحریک کے زمانے میں ہم دیہات میں پڑھتے تھے. پورے پاکستان میں جتنے مدرسے تھے، چاہے وہ شہر میں تھے چاہے وہ دیہات میں تھے، سب نے اس مقصد کو سب نے آگے کیا تھا. ہم دیہاتوں میں جاتے تھے، شہروں میں روزانہ کئی جگہوں پہ جلسے ہوتے تھے، ایک جگہ نہیں بے شمار جگہوں پہ ختم نبوت کے جلسے. اور دیہاتوں میں جتنے مساجد ہوتے تھے مدرسے کی طرف سے باقاعدہ ہر مسجد میں ہر رات عشاء میں ہم تقریر کے لیے جاتے تھے. پوری پاکستان میں جیسے آگ لگ گیا تھا اور عوام ایسے تیار ہو گئے تھے ختم نبوت کے لیے کہ کوئی بھی قربانی کی ضرورت ہو سب تیار تھے. حضرت کے اخلاص اور للہیت. اور اس وقت قومی اسمبلی میں یہ ہمارے بڑے اکابر موجود تھے، حضرت مولانا غلام غوث حضاوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، اندر اور باہر سب ایک آواز. تو اس زمانے میں جس شخص کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کا فیصلہ کریں گے، لیکن ان کے سمجھانے سے، ان کے دلائل کے پیش کرنے سے اور ان کے سامنے قومی اسمبلی میں ان کی رتبت کو ثابت کر کے مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ آپ کو بھی مسلمان نہیں کہتا، مجھے بھی نہیں کہتا، کسی کو مسلمان نہیں کہتا. اس وقت وہ جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تھے اس میں مرزا کی جھوٹ یہ عنوانات تھے. ہم لوگوں کو یہی سناتے تھے کہ دیکھو یہ ایسے پیغمبر ہو سکتا ہے، دیکھو یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ بات اس نے غلط کی، یہ بات غلط کی. یہ مختصر باتیں اس وقت ایک عنوان کے تحت تھے. تو ماشاءاللہ ان بزرگوں کی قربانیوں سے، ان کے اخلاص سے، ان کی للہیت سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس فتنے کو دبایا گیا، اس کو دفن کیا گیا. اور الحمدللہ آج بھی ہمارے اکابر سوئے نہیں ہیں. یہ آپ حضرات کو جمع کرنا، آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا کہ آپ خوب بہترین خطیب بنے، مقرر بنے، اور آپ کا حصہ بھی اس ختم نبوت کے سلسلے میں شامل کریں. تو یہ اس مقصد کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے کہ آپ اس میدان میں رہے تاکہ کل کہیں یہ فتنہ دوبارہ سر نہ اٹھائے. آپ کو اپنے اکابر کے طور طریقے اور ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں سب معلوم ہے. ان کے تقوی کو، ان کے زہد کو سامنے رکھو. ایسا نہیں ہے. حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ اس نے اپنے مدرسے کے سلسلے میں اتنا احتیاط کیا کہ ہم تو حیران ہیں. ایک شخص کاغذ، دفتر میں کاغذ تھا، اس کو اٹھا کے اس پہ لکھنا شروع کیا. یہ انجمن اشاعت القرآن کے جنرل سیکرٹری بہت بزرگ آدمی تھے. وہ دفتر میں آئے، حضرت تشریف فرماتے، ایک کاغذ اٹھایا، اس پہ لکھنا. حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو مدرسے کا کاغذ ہے. نہیں بھائی، یہ مدرسے کے کاغذ ہے. حضرت میں تو ایک دین کے کام کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہوں. میں بھی فرمایا نہیں، یہ اس دین کے کام کے لیے نہیں، یہ مدرسے کا ہے. میں آپ کو ذاتی کاغذ دیتا ہوں. دیکھو جو ایک ورق مدرسے کے کاغذ کو مدرسے کے مقصد کے بغیر استعمال نہ کرے، یہ تقویٰ ہے. پورے سال استاذوں کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی، زکوٰۃ کا رقم بہت طلباء پہ خرچ کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ سے انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں دی. استاذوں کو کہتے تھے دیکھو اگر اللہ نے بھیج دیا تو میں تمہیں دے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. قرضوں پہ گزارا چلتا رہا. پھر جب کئی پیسے آتے تھے تقسیم کرتے تھے. ایک دفعہ 8 مہینے ہو گئے تھے، استاذوں کو تنخواہ نہیں ملی تھی. تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے فلان آدمی نے بھیجا ہے
کہ 50,000 روپے بغیر زکوٰۃ کے گھر پہ پڑے ہیں، آپ کسی کو بھیج دو۔ حضرت نے فرمایا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں، ان کو ضرورت ہے تو بھیج دے۔ تو آدمی روانہ ہو گیا۔ سوات کے ایک عالم دین تھے، حضرت کے خاص دوست تھے، مولانا فضل محمد سواتی، بہت غصے والے تھے۔ تو اس نے کہا حضرت ہم آپ کی طرح مخلص نہیں ہیں، ہم اتنے آزمائش اور امتحانات کو برداشت نہیں کر سکتے، بھئی مجھے بھیج دو۔ مجھے بھیج دیتے، خادم کو بھیج دیتے۔ حضرت نے فرمایا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں چندہ لینے کے لیے کسی کے گھر پہ نہیں جاؤں گا، میں نے وعدہ کیا اللہ سے۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ میں نے یہ مدرسہ خالصتاً توکل کے بنیاد پہ شروع کیا ہے، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں کسی کے گھر پہ چندی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ آپ کا جانا، خادم کا جانا، یہ میرا جانا ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ صبح وہ آدمی خود آیا اور 70,000 روپے بغیر زکوٰۃ کے لایا اور دے دیا۔ فرمایا حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ایسے آزمائش، ایسے امتحانات ان پہ گزرے ہیں، اس لیے آج ہزاروں طلباء، 12,000 سے زیادہ طلباء ہے اور 500 سے زیادہ عملہ ہے۔ ان کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ آج بھی چند نہیں ہے اس کے لیے۔ وہی حضرت کی محنتیں ہیں، حضرت کے اخلاص ہے، حضرت کی للہیت ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کئی سال میں استخاری کے لیے حرم جاتا تھا کہ میں مدرسہ بناؤں یا نہ بناؤں۔ پھر کئی سالوں کے بعد اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ تم مدرسہ بناؤ، تو میں نے مدرسہ بنایا۔ اب ہر سال جاتا ہوں رمضان میں اور پھر حج کے لیے، اس سے کہ یہاں میں کسی سے نہیں مانگ سکتا، وہاں جا کر غلاف پکڑ کر روتا ہوں، اللہ یہ میرا مدرسہ نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے۔ یا اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، آپ نے غیب کے خزانوں سے چلاؤ۔ یا اللہ لوگوں کے دل آپ کے قبضہ قدرت پہ ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال لو کہ یہاں آ کے چندہ جمع کرے اور ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ کسی گھر پہ جا کے کسی چندہ مانگے۔ اس لیے اس اخلاص اور اس للہیت اور اس امتحان اور آزمائش کی زندگی گزارنے کے بعد پھر یہ حالات، اس سے ہم بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، للہیت پیدا کرے۔ یہی ہمارے بزرگ تھے جن کے وہ اعمال اللہ نے قبول کی، آج پوری دنیا میں ان کے اثرات ہیں۔ تو میں بہرحال آپ تمام حضرات کو جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام ہمارے وہ ساتھی جو اس مقصد کے لیے حاضر ہو گئے، جنہوں نے ماشاءاللہ اپنا وقت دیا، اور ان طلباء کے جو نمبرات تھے یا ان طلباء کی جو نگرانی تھی یا مدرسے اور ادارے والے جنہوں نے ماشاءاللہ یہ پروگرام رکھا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مراحل میں بھی ہمارے ان ساتھیوں کو نمایاں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمارے جو ساتھی جماعت کے ساتھی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پوری کراچی کی سطح پہ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہ ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ جو فتنہ قادیانیت ہے، یہ اس کے دفن کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ اس کو ایک عظیم ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما دے، اور آئندہ ہمیں بھی ان حضرات کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے جب بھی کوئی دعوت ملے اس پہ ہمیں لبے کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس میں انہی کلمات پہ آپ نے اس گفتگو کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، وسائی جمیلہ جن حضرات کے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔